اچھا یہ دیکھیں ہجرت مدینہ کی پہلے اہمیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر 10 سال تک اسلام کی تبلیغ کی، چند لوگ اسلام لائے اور باقی بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے چچا مخالف ہو گئے، آپ کے قریبی کئی لوگ مخالف ہو گئے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب تک چاچا زندہ تھے پھر بھی وہ بہت زبردست انسان تھے، پھر بھی اس وقت ان کو سپورٹ تھی. جب وہ سہارا بھی چھن گیا اور صحابہ اکرام کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ہونے لگے، یہاں تک کہ میں نے حضرت بلال کا واقعہ آپ کو سنایا کہ گلے میں رسی ڈال کر اس کو تپتی ریت پہ کھینچ لیا جاتا کہ تم اسلام سے انکار کرو. جب اتنی ظلم ہوئے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ایک موقع پیدا ہو گیا، وہاں کے لوگ اسلام لائے تو انہوں نے آپ کو دعوت دی، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. تو مکی زندگی میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا لمحہ نصیب نہیں ہوا. آپ کو میں نے پڑھایا شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، طائف کے اندر آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن مدینہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نصیب ہوا اور آپ نے کھل کر اسلام کی دعوت دی، آپ کے ساتھیوں میں اضافہ ہوا، بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا اور اسلام قبول کیا. آپ نے مسلمانوں کو منظم کیا اور مدینہ میں جا کر آپ نے یعنی اس وقت کی سپر پاور کیسر و کسرا کیا بنا رہے تھے؟ وہ بم بھی بنا رہے تھے، وہ تلواریں بھی بنا رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر بنا رہے تھے، عمر بنا رہے تھے، یعنی انسانوں کی تربیت کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے ایسی تربیت کی کہ اس مدینہ کی چھوٹی سی ریاست سے تربیت پا کر مسلمانوں نے اس دور کی سپر پاور یعنی کیسر و کسرا ان کی حکومتوں کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ ان پہ قبضہ کیا. اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً 3 ارب مسلمان ہیں، تو اس کی ابتدا اسی مدینہ کی ریاست سے ہوئی، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب ہم پڑھیں گے ہجرت مدینہ کا اسباب کیا تھے. پہلا سبب تھا آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ. یہ ہجرت مدینہ سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے کہ سارے سردار جمع ہوئے کہ اسلام تو دن بدن بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہر خاندان کا ایک ایک بندہ لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جدھر ملیں گے اس کو شہید کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اس کا پتہ چل گیا اور یہ جو منصوبہ بنا رہے تھے تو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا مکہ کے اندر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا کہ اب چونکہ یہ سارے ان سب نے ایک پروگرام بنا لیا ہے لہٰذا یہاں سے ہجرت کرنا بہتر ہے. اب دوسرا پوائنٹ تھا مدینہ کی دفاعی اہمیت. مدینہ کے 3 طرف پہاڑ ہیں اور دفاعی لحاظ سے بہت بہترین جگہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جتنے بھی راستے یہاں سے جاتے ہیں تجارتی وہ مدینہ سے ہو کر جاتے تھے، مکہ والوں مکہ سے بھی اور دوسری جگہوں سے بھی. اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا. دوسری بات یہ ہے مدینہ جو مکہ ہے بہت گرم جگہ ہے، لیکن مدینہ ایک زرعی لحاظ سے بھی وہاں پہ ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ مکہ کی نسبت یہ ٹھنڈا بھی ہے، آب و ہوا بھی بہت پیاری ہے یہاں کی. ابھی بھی آپ جائیں تو مدینہ کے اندر بہت ہی یعنی اس طرح گرمی نہیں ہوتی. پھر اگلا پوائنٹ ہے ماضی کے تجربات. مدینہ ہجرت سے پہلے آپ کو میں نے بتایا ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ دوم، یعنی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں نجاشی جو تھا وہاں کا عیسائی حکمران تھا. مسلمانوں نے جب ہجرت کی وہاں سکون سے رہے، بڑے طریقے سے رہے، اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی تجربہ حاصل کیا کہ اگر ہم ہجرت کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. پھر ہے قریش کے ظلم اور انتقامی کاروائیاں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو وہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. آپ اور آپ کے ساتھیوں کا ہر لمحہ جینا حرام کیا رکھا، آپ کو ہر طرح سے ڈرایا ستایا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیے گئے. تو اس وجہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. پھر مدینہ والوں کی دعوت.
مدینہ والے جو تھے آپ کو میں نے بتایا بیت عقبہ اول اور عقبہ ثانی میں یعنی مدینہ کے بہت سارے لوگ مسلمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھی بھیجی جنہوں نے اسلام کی دعوت دی. بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مکہ میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ آنے کی دعوت دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی. اور آگے آخری آتا ہے جی اللہ کا حکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل میں یہ تو تھا میں مکہ سے مدینہ ہجرت کروں لیکن اسی دوران اللہ پاک نے وحی بھی نازل کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی یعنی یہ اس کے اسباب ہیں. یہ میں نے یعنی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے اسباب بیان کریں تو آپ کو میں نے یہ مین پوائنٹس لکھا دیا. ٹھیک ہے جی.